اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، جیل یا قید خانے کا نام سنتے ہی ہر شخص کانپ اٹھتا ہے اور ہمیشہ اس سے پناہ مانگتا ہے۔ آج ہم آپ کو ایسی ہی خوفناک جیل کے متعلق بتانے جا رہے ہیں جہاں ہر وقت چیخیں اور کراہیں سنائی دیتی تھیں، جہاں زندگی سسک سسک کر موت کی دعائیں مانگتی تھی۔ اس خوفناک قید خانے کو سیلولر جیل کہا جاتا تھا، جو کہ اب کالا پانی کے نام سے موسوم ہے۔ یہ ایک ایسی جیل تھی جس کا نام ہی خوف و دہشت اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے کی علامت تھا، اور یہ خاص طور پر ان افراد کے لیے بنائی گئی تھی جن کو انگریز سرکار نشان عبرت بنا دینا چاہتی تھی، اور ایسا باغی یا سیاسی مخالف جس کو صرف سزائے موت دینے سے انگریز کی تسکین نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ اس کو تڑپا تڑپا کر اور سسکا سسکا کر مارنا چاہتے تھے، تو ایسے افراد کو کالا پانی بھیج دیا جاتا تھا۔ اگر آپ برصغیر کے نقشے کو غور سے دیکھیں تو ہندوستان کے مشرق میں موجود بحر ہند کی خلیج بنگال میں ملائیشیا سے کچھ فاصلے پر چھوٹے چھوٹے جزائر کی ایک پٹی نظر آئے گی۔ یہ جزائر انڈمان کہلاتے ہیں، اور انہی جزائر کو انگریز نے ایک ایسی جیل اور قید خانے میں بدل دیا جہاں سے کسی بھی قیدی کا فرار ہونا ناممکن تھا۔ ان جزائر میں پتھروں اور فولاد کے زمانے کے تہذیب و تمدن سے آری وحشی قسم کے لوگ آج بھی موجود ہیں، جو کہ ہمیشہ برہنہ رہتے ہیں اور پوری دنیا میں ان کی زبان کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ مہذب انسانوں سے دور بھاگتے ہیں اور زندگی بھر جنگلوں سے باہر نہیں نکلتے، جبکہ ان کے سر گول ہیں اور آنکھیں باہر نکلی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن ان کے دانت نہایت چمکیلے سفید جبکہ بال گھنگریالے ہیں، اور حیران کن طور پر ان کی غذا کیڑے مکوڑے، سمندری کیچوے اور جنگلی پھل ہیں۔ آج بھی وہ ماچس کی بجائے پتھر رگڑ کر آگ جلاتے ہیں، اور ان کے مکانات اور رہن سہن کو دیکھ کر ہر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے لوگ ہیں۔ یہاں تک کہ زمانے میں رونما ہونے والے کسی بھی واقعے یا زمین پر ہونے والے کسی بھی حادثے کا ان کو نہ تو علم ہے اور نہ ہی ان سے کوئی واسطہ، اس لیے حکومت کا کوئی قانون ان پر نافذ نہیں ہوتا۔ یہ لوگ شہری اور مہذب انسانوں سے وحشت کرتے ہیں اور ان سے دور بھاگتے ہیں، یا پھر ڈر کر ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ان کے علاقوں کو حکومت نے غیر محفوظ قرار دے کر آس پاس پہرا بٹھا دیا ہے، اس لیے سرکاری اجازت نامے کے بغیر کوئی بھی وہاں نہیں جا سکتا، اور آج بھی ان وحشی انسانوں کی تعداد کا صحیح علم نہ حکومت کو ہے اور نہ ہی کسی اور کو۔ یہ جزائر ویسے تو صدیوں سے آباد ہیں اور وہاں سے ہمیشہ تجارتی اور سیاحتی قافلے گزرتے ہیں، لیکن وہاں رک کر مستقل آباد ہونے کی ان وحشی انسانوں سے ڈر کی وجہ سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ پہلی دفعہ سن 1759 میں انگریز قیدیوں کی مستقل کالونی بنانے کے لیے اس کالونی پر وارد ہوئے تو یہاں کے غیر مہذب وحشیوں نے ان پر حملہ کر دیا، اور ایک خون ریز جنگ کے بعد انگریز یہاں کے کچھ علاقے پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس وقت انگریز لشکر یہاں پر اپنے 200 قیدیوں کو لے کر اس زمین پر قابض ہونے آئے تھے۔ یہ جزائر کالی کیچڑ والی دلدلوں سے بھرے ہوئے تھے، اور یہاں کنگ سائز مچھر، خطرناک سانپ، بچھو اور عجیب و غریب قسم کے بے شمار اقسام کے زہریلے کیڑے مکوڑوں اور چھپکلیوں کی بھی بھرمار تھی۔ لہٰذا انگریز نے اسی جگہ پر ایک خوفناک جیل قائم کی جس کو کالا پانی کہتے ہیں۔ اس جیل کی خوفناکی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس جیل میں قیدی اگر سخت جسمانی مشقت سے نہیں مرتا تو ملیریا سے ضرور مر جاتے ہیں، کیونکہ جس جزیرے پر یہ جیل بنائی گئی تھی وہاں ملیریا کی بیماری عام تھی اور اس کا علاج نہ ہونے کے برابر تھا۔ جو قیدی خوش قسمتی سے سن 1947 میں آزادی ہند کے موقع پر وہاں سے رہا ہو کر واپس آئے، ان کی زبانی اس قید خانے میں ان کے ساتھ جو ذلت امیز سلوک کیا گیا تھا، اس کی روداد سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، کالا پانی جیل کے بارے میں مفصل تفصیلات ہمیں مولانا محمد جعفر ٹھانسری کی کتاب تواریخ عجائب میں ملتی ہے، جو کہ جنگ آزادی سن 1857 کے سرگرم مجاہد تھے، اور کالا پانی جیل سے رہائی پانے کے بعد مولانا نے اپنی یادداشتوں پر ایک کتاب لکھی کہ ہمارے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، جسم پر جیل کا لباس اور کمر پر لوہے کی سلاخیں تھیں۔ انگریز نے ہمارے لیے خاص لوہے کے قفس تیار کروائے اور ہمیں ان میں ڈال دیا، جبکہ اس پنجرے میں لوہے کی چونچدار سلاخیں بھی لگوائیں، جن کی وجہ سے ہم نہ سہارا لے سکتے تھے نہ بیٹھ سکتے تھے، اور ہماری آنکھوں سے آنسو اور پیروں سے خون بہہ رہے تھے۔ غدر کے ملزمان انگریزوں کی نگاہ میں اتنے بڑے مجرم سمجھے گئے تھے کہ غدر سن 1857 میں پکڑے گئے لوگوں کو یا تو سرے عام پھانسی دے دی گئی
یا بہت سے لوگوں کو اس جزیرے انڈمان میں موت سے بدتر زندگی گزارنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ میرا جوتا اور لباس تک اتار کر موٹے اور سخت کپڑے پہنا دیے گئے اور نرم بستر چھین کر خراب، سخت اور تکلیف دہ بچھونا حوالے کر دیا گیا۔ اس بستر پر لیٹ کر ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کانٹوں کا بستر ہو یا پھر اس بستر پر چنگاریاں ڈال دی گئی ہوں۔ اس جگہ کی غذا زہر سے زیادہ کڑوی، اس کا پانی سانپوں کے زہر سے بڑھ کر ضرر رساں، اس کا آسمان غموں کی بارش کرنے والا اور اس کا بادر رنج و غم برسانے والا تھا۔ جب ان قیدیوں میں سے کوئی مر جاتا تو نجس اور ناپاک قسم کے خاکروب اس مرنے والے کی ٹانگ پکڑ کر کھینچتے ہوئے غسل اور کفن کے بغیر اس کے کپڑے اتار کر ایک تودے میں دبا دیتے تھے۔ نہ اس کی قبر کھودی جاتی اور نہ ہی نماز جنازہ پڑھی جاتی۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ اگر مسلمان کی خودکشی مذہب میں ممنوع اور قیامت کے دن عذاب و عقاب کا باعث نہ ہوتی تو کوئی بھی قیدی یہاں پر مجبور ہو کر تکلیف برداشت نہ کرتا اور پھر خودکشی کر کے اس مصیبت سے نجات پا لینا بڑا آسان ہوتا۔ ناظرین، سن 1945 میں جب کالے پانی کی جیل کی عمارت کو منہدم کرنے کے احکامات جاری کیے گئے تو آزادی کے متوالوں نے کہا کہ نہیں، ظلم کی یہ علامت گرائی نہیں جا سکتی، کیونکہ یہ تو آنے والی نسلوں کو اس بات کی خبر دے گی کہ ظلم کی کس تاریک رات سے گزر کر ہم یہاں تک آئے ہیں۔ سن 1947 میں آزادی ہند کے ساتھ ہی یہ جیل ہمیشہ کے لیے بند کر دی گئی۔ اب ان جزائر پر انڈیا کا کنٹرول ہے اور کالا پانی جیل میں اب ایک 500 بستروں کا ہسپتال اور ایک میوزیم قائم کر دی گئی ہے۔ آپ اب بھی ان جزائر میں جا کر کالا پانی کی اس جیل کا معائنہ کر سکتے ہیں، اور شاید آج بھی وہاں ان کی روحیں بھٹکتی ہوں گی جن کے گلے سڑے زخموں کو حشرات الارض چوستے تھے اور کاٹتے تھے، جن پر انسانیت سوز تشدد کیا جاتا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔